اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 220 اور سورہ بقرہ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے. تو اس میں الگ الگ جو ہے نا یہ سوچنا پڑے گا کہ دنیا کی کوئی حقیقت ہے آخرت کے مقابلے میں، تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. پانی کا بلبلا ہے، پانی کے بلبلے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ حیثیت کہ دریا میں گویا پانی کا بلبلا ابھرے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے زیادہ حقیقت دنیا کی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے. ہاں جی، اس لیے کیونکہ ایک ناخن بھر چیز جنت کی پوری دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے. یعنی ہم سمجھ اسی وقت آئے گی جب سامنے آ جائے گی کہ جنت کیا ہے. یہاں تو ہم اپنے فہم کے مطابق جو تعبیرات ہماری زبان کر سکتی ہے ورنہ ہم صحیح حقیقت جنت کی بیان کر ہی نہیں سکتے. ہمارے فہم کے مطابق ہی قرآن نے تعریفات کی ہیں جنہیں ہم سمجھ سکے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جنت ایسی چیز ہے کہ جس کو ہماری عقل، ہمارا مشاہدہ اس کا تصور ہی نہیں لا سکتا. یہ ہے جنت. اس لیے کہ وہ ادنا سے ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر میں. مسلم شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ پیچھے بیان کر چکا ہوں میں کہ بھئی اس کی جنت جو ہے نا وہی ایسی حیران کن ہے کہ اس کی بھی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اعلیٰ جنتی کی جنت ہے. فرمایا ہے کہ موسیٰ غرست بیدیہ، اپنے ہاتھ سے پودے لگائے، ثم ختمت علیہ، اس میں مہر لگا دی، لا یخطر علی قلب احد، کسی دل میں، کسی کے دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں کھٹ سکتا. یہ اس لیے وہ جنت ہے. اس لیے ہم بہت ہی غافل ہیں جنت کی حقیقت سے، ورنہ تو حقیقت ہے جن کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے وہ دنیا پہ تھوکتے بھی نہیں. وہ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شاگرد ساتھ تھا، تو ایک صاحب آ گئے 100 روپیہ لے کے. یہ تو ان کی تنخواہ تھی 10 روپے، مدرسے سے 10 روپے تنخواہ، جو 10 روپے بڑی چیز تھی. انہوں نے کہا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ 10 روپے جو مجھے ملتے ہیں وہ بھی میں نہیں خرچ کر پاتا ہے، تو یہ 100 میں کیا کروں گا، اس کا 100 یہ میرے کام کے تو نہیں ہے. اس نے بہت اصرار کی، ماننا ہی نہیں. آپ لے لے کے کسی کی مدد کرنے کہ نہیں، بس میرے ذمہ تو نہیں مدد کرنا، میں اپنی استطاعت کے مطابق کرتا رہتا ہوں. وہی مجھ سے پوچھا جائے گا کیا مطلب. نہیں لی اس سے، نہیں قبول کی. وہ جاتا ہوا جوتوں میں بھر گیا، 50 اس جوتے میں، 50 اس جوتے میں تھے تو کچھ چاندی کے روپے. یہ جب باہر نکلے تو جوتوں میں روپے بھرے پڑے ہیں. طالب علم ہنس کے عرض کے حضرت آپ کے تو جوتوں میں بھی روپے بھرے ہوئے ہیں. اور فرمایا دنیا کا کیا کرے، جو اس کے پیچھے پڑتا ہے اس کے ہاتھ نہیں آتی، جو اس سے ڈر کے بھاگتا ہے اس کی جان نہیں چھوڑتی. یہ ہے دنیا. کیا حقیقت بیان کی دنیا کی کہ جو اس کے پیچھے پڑتا ہے اس کے ہاتھ نہیں آتی، اور جس سے بھاگتا ہے اس کی جان نہیں چھوڑتی. تو حقیقت ایسے ہی ہے کہ جب آدمی جنت کا حقدار بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی راہیں کھول دیتا ہے، دنیا کی بھی نعمتیں. ذرا آزمائشیں آتی ہیں، وہ آزمائشیں ہی برداشت نہیں ہوتی اصل میں کہ جس سے ہم اتنے اونچے اٹھ جائیں. ان آزمائشوں میں فیل ہو جاتے ہیں. ہاں جی، اسے طبیعت میں لالچ، ہرس، وہ چیزیں جو ہے نا وہ منفی نہیں ہوتی، وہ پکڑ لیتی ہے. کیونکہ جب آزمائش آ گئی فاقے کی، بچے روتے ہیں تو کیسے برداشت کریں. آخر کسی کی اگر ذکر کرنا پڑے گا کہ جی اس طرح سے گھر میں فاقہ ہے اور بڑی پریشانی ہے.
آہستہ سے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں تاکہ کچھ ہو گیا معاملہ تو یعنی یہ جائز تو ہے کہ بھائی کسی ساتھی سے تعاون لے لیا جائے، قرض بھی مانگ لیا جائے، تو یہ صورتحال ہے، لیکن اس توکل کے خلاف ہے. ہاں جی، کہ جنت میں اعلیٰ درجہ دیتا ہے، جس سے معلوم ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ خزانے کھول دیتا ہے. اور صحابہ شروع میں کس قدر فاقے تھے، تصور نہیں کر سکتا آدمی. ہفتہ بھر سے بھوک ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور پوری دنیا کے لشکر آ گئے ہیں چاروں طرف سے، ان کے مقابلے میں جنگ لڑنی، خندق کھودی جا رہی ہے، اور 7 دن سے بھوکے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا سلام کمر سیدھی نہیں ہوتی، یہ پتھر باندھے ہوئے سیدھی کرنے کے لیے، لیکن اب اس سے بھی قوت سے برداشت باہر ہو گئے. آپ نے اپنے پتھر دکھا دی، یہ دیکھ لو. اب ایک تو یہ وقت ہے، اور ایک یہ وقت ہے کہ وہ حضرت خباب کھانا کھا رہے ہیں تو رونے لگ گئے، تو کھانا سامنے آیا، رونے لگ گئے، کہنے لگے آج رنگا رنگ کھانے ہمارے سامنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 1 درہم کو ترستے تھے، 1 درہم کو. اب میرے کونے میں 40,000 درہم کا ڈھیر لگا ہوا، میری سمجھ بھی نہیں آتا اس کا کیا کروں، اس کا کیا کروں، وہ 40,000 کا. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر یوں کھولتے ہیں دنیا کہ جب تم نے جنت خرید ہی لی، چھوڑ دی دنیا میں، تو لو دنیا میں لے لو، پھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے یہ امتحان ہم سے نہیں نبھائے جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہمیں. مکلف اس کے ہے کہ دنیا بھی کماؤ ڈٹ کے، لیکن آخرت کو متاثر نہ ہونے دو. بس آخرت کو متاثر کیے بغیر دنیا جو کمائی جاتی ہے تو آخرت متاثر ہوگی کہ جب زیادہ نفع کے لیے جھوٹ بولو، ملاوٹ کرو، ہیرا پھیری کرو، کوئی بات بتانے سے چھپا لو، تو اور لالچ بہت زیادہ ہو جائے، نماز با جماعت چلی جانے لگے، روزے ناگا ہونے لگے، تو یہ گویا یہ حد سے بڑھ گیا. تو اس لیے آخرت کا نقصان ہونے لگ گیا. یعنی دنیا کمانے میں آخرت مجروح نہیں ہونی چاہیے. بھئی تنخواہ تھوڑی ہے، اخراجات بڑھا لیے، اس لیے کچھ رشوت کا سہارا لے لیا، بہت سے کام اس سے کر لیے، مکان رشوت سے بنا لیا. اب یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ دنیا تو بن گئی لیکن آخرت کا ستیہ ناش ہو گیا. تو دنیا پر کرو محنت. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. خود اللہ نے فرمایا جب نماز ختم ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں، تب طلب کرو اللہ کا رزق، اللہ کا فضل. تو اپنے رزق کو فضل قرار دیا. مطلب یہ کہ تمام وہ حدود کو ملحوظ رکھ کے جو رزق آئے گا وہ اللہ کا فضل ہے. ہاں جی، اس کو نہ ضائع ہونے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ورنہ تو فرمایا کہ اگر تمہارا لقمہ گر جائے تو وہ اٹھا لو، اٹھا کے مٹی میں جو لگی ہے وہ تو ختم کر دو اور اسے کھا لو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے تمہارے رزق میں اپنا حصہ ملائے. شیطان کو ناکام بنا دو. اس لیے فرمایا جب کھانا کھا لو تو برتن کو چاٹ لو، کیونکہ تمہیں کیا پتا کہ رزق کے کس حصے میں برکت ہے، شاید برکت اسی میں ہو جو برتن کے ساتھ لگا رہ گیا. کیونکہ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، وہ برکت ہماری صحتوں کی ضامن ہے، اور پھر ہمارے قلب کی کیفیات کی ضامن ہے. قلب کی کیفیات بڑھتی ہے اس سے، رزق حلال سے. کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے، تو ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو رات وہیں گزاری. تو یہ ہے کہ بھئی کھانا جناب وہ پیش کیا تو وہ سارا ہی کھا گئے. انہیں تو یہ تھا کہ بھئی اور کے جہاد اور لا دیا، وہ بھی سارا ہی کھا گئے. وہ امام شافعی کی بیوی کہنے لگی یہ تو نراغ پیٹو ہے، یہ کیسا امام ہے اور یہ کیا عبادت کرے گا.
اتنا کھا کے ساری رات وہ تو بس خراٹے ہی لیتا رہے گا. اب یہ ہے کہ انہوں نے خیر وضو کے لیے پانی رکھا، تو صبح کی نماز کے لیے اٹھے تو وضو تو پانی تو چھیڑا ہی نہیں تھا. عورتوں نے دیکھا، ان کے جو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں. تو امام شافعی نے شکایت کی کہ آپ کا شاگرد کیسا ہے، شہرت اس کی اتنی ہے زیادہ ہے، اور حال یہ ہے کہ کھانا سارے گھر کا کھا گیا اور رات کو جاگا ہی نہیں، پانی تو اسی طرح رکھا ہے. تو امام شافعی نے پوچھا کہ آج آپ رات جاگے نہیں؟ کہنے لگا جی جاگا نہیں، میں سویا ہی نہیں. کہتے کیوں؟ کہتے کھانا جو تھا نا وہ اتنا لذیذ تھا، جو کہ حلال تھا، اس میں لطف اتنا تھا کہ میں نے وہ سارا کھا لیا، اس نے نیند ہی نہیں آنے دی. اس لیے وضو ٹوٹتا تو میں وضو استعمال کرتا، وضو ہی نہیں ٹوٹا، ایسا کھانا تھا حلال. یہ اس نے بتایا گا نا کہ یہ ہے میرا شاگرد. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وضو کرتا، وضو ٹوٹتا تو میں تو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہی نہیں. اس لیے رزق کی حلال میں یہ برکات ہوتی ہے. حضرت مولانا مظفر حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس جماعت تبلیغی والے مولانا الیاس، ان کی نانی کے والد تھے یہ مولانا مظفر حسین. وہ پیدل حج کیا کرتے تھے، 7 حج پیدل کیے. واپسی پر ٹھہرتے آتے، جہاں رات پڑ گئی گاؤں میں ٹھہر گئے، وہاں بس لوگوں نے کہا جی مسافر ہے کھانا دے دو. ایک دفعہ آتے آتے ایک جگہ ٹھہرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے، کیا مسافر ہے؟ کہ میں مسافر ہوں. اچھا میں کھانا لاتا ہوں. وہ 3 روٹی لایا، روکھی 3 لایا. کھانا شروع کیا تو روٹی بڑی مزیدار، بڑی مزیدار روٹی. اب صبح چلنا تھا، کہنے لگا ایک دن اور رہے کہ یہ روٹی کھاؤں، ایک دن تو اور کھاؤں، یہ کہاں ملے گی. دوسرے روز 2 روٹی لایا، کھا لی. پھر سوچا کہ ایک دن اور کھا لوں، یہ روٹی بڑی لذیذ ہے، زندگی میں کبھی نہیں کھائی. وہ 1 روٹی لایا اور کہنے لگا کہ آپ اور بھی یہاں رہیں گے یا کل جانا ہے آپ کو؟ کہتے کیوں؟ کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں، تو مزدوری میری مختصر سی، اس سے صرف 3 روٹی بنتی ہے، سالن والا نہیں بنتا. تو ایک میری بیوی کی، ایک بیٹا ہے، بس اب 3 فرد ہیں، ایک روٹی لے لیتے ہیں. پہلے دن میں تینوں ہی لے آیا تھا کہ ہم بھوکے سو لیں گے، بیٹے نے بھی مان لیا تھا. اب دوسرے دن بیٹا کہنے لگا میں تو بھوکا برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر میں اپنی اور بیوی کی لے آیا، روٹی 2 لے آیا. آج کل میری بیوی کہنے لگی کہ میں بھی اور برداشت نہیں کر سکتی، ہاں جی، تو میں اس کی بھی چھوڑا، اپنی لے آیا. اب 3 دن کے بعد آج میری قوت جو ہے نا، قوت برداشت جواب دے گئی ہے، کیونکہ مجھے مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے. تو کل میں آپ کو کھانا کہاں سے لا کے دوں گا؟ اچھا، اب وہ سمجھا یہ ہے کمال. پھر وہاں سے چل پڑے. تو اندازہ کرے کہ جب رزق حلال ہو تو اس کا لطف بھی اسی کو ملتا ہے جو آگے رزق حلال ہی کھاتا رہا، رزق حرام کبھی اس کے کھانے میں نہیں آیا. حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ پہچان لیتے تھے، ہاں جی. تو ہمیں تو ایسا تجربہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ مولانا اپنا حضرت سید امین گیلانی جو مشہور شاعر تھے، فوت ہو گئے، تو وہ انہوں نے سنایا تھا. ان کے ساتھ ایک اور تھی. ہم نے کہا آج حضرت سے ملنا تھا، لاہور گئے، آج حضرت کو کیوں نہ آزمائے. کیا کہ ایک تو انہوں نے وہ لیے خاص کسی متقی آدمی سے پتا تھا کہ وہ ہیرا پھیری نہیں کرتا، اس سے لیے سیب، اور ایک عام ریڈی سے لے لیے. وہ جا کے رکھ دی حضرت کے سامنے. تو وہ لیے تھے نا، کسی ریڈی تھے، وہ 3 تھے. آپ جب مطلب رکھے وہ 3 آپ نے اٹھا کے ایک طرف کر دیے، باقی کھا لیے. ہم حیران ہو گئے، انہیں کیسے پتا چلا؟ یہ ہے ذوق.
حلال کھاتے کھاتے پھر ایک ذوق بن جاتا ہے، وہ خود بتاتا ہے. اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حرام اور حلال کا مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے میں حرام نہیں کھاتا. یہ بتایا کرتے تھے میں سبق میں، ہاں جی، بار بار بتایا کرتے تھے. تو لیکن عملی تجربہ ہم نے کبھی عملی تجربہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی سنی ہوئی تھی، ہم نے کہا یہ تجربہ کا تو واقعتاً وہ ہوا کہ جو ہم نے ایسے ہی خریدے تھے، ہاں، تو وہ جب وہ چھانٹ کے پکڑ کے تو وہ الگ رکھ لیے اور دوسرے کھا لیے. یہ اس لیے دنیا بھی پھر جب آدمی جنت کا حقدار بن جاتا ہے نا، یعنی اللہ نے انہیں جنتی قرار دے دیا بس، ہاں، تو پھر دنیا کا ذوق بھی دے دیتا ہے. صحیح، ہاں، دنیا پھر ہیرا پھیری نہیں ہوتی، حرام کی ملاوٹ نہیں ہوتی، ہاں، ایسا ہو جاتا ہے. یہ ہے تو یہ فرمایا کہ وہ پھر غور و فکر کرتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، جو لعلکم، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو. اس لیے کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت بھی تمہارے سامنے آ جائے. کہ جب کہہ دیا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ کیا خرچ کرے، کہتے سارا ہی خرچ کر دو، جو ہے بچا سارا خرچ کرو، کیا وہ سمجھو تمہارا نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ بھئی دیکھو آج ہم جاگے ہیں تو یہ نئی زندگی ہے، یہ آج رات تک ہے، کل تو نئی زندگی ہوگی. آج جو رزق ملنا ہے یہ ہمارے سونے تک کے لیے ہے، سو گئے تو مر گئے. جب سونے سے اللہ جگائے گا تو اگر نئی زندگی اس نے دی تو نیا رزق آئے گا. وہ یہ یقین تھا ان کا کہ آج کا رزق آج ہم نے استعمال کر لیا، لہذا جو بچ گیا کل کے لیے وہ ہمارا نہیں، وہ وارثوں کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، تو کیوں بچاؤ. لہذا آج کا اپنا خرچ کر کے معلوم ہے یہ اوروں کا وہ خرچ کر دو. یہ تھی ان کی دلیل. اس لیے اور یہی وہ استدلال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ ماذا ينفقون، وہ پوچھتے کیا خرچ کرے، قل العفو، جو بچتا ہے سارا. کون سا بچتا ہے؟ جو شام کو جب کھا پی لیا اب کیا بچا وہ سارا خرچ کر. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اونٹ پہاڑ جتنا سونا مل جائے تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میرے پاس 1 دینار بھی اس میں سے باقی رہے، 1 ذرہ بھی باقی رہے، سوا اس کے جو قرض کے لیے بچا کے رکھ لوں، جو قرض دینا ہے ادا کرنا ہے، وہ کسی کا ہے. آپ کے مال میں اگر آپ کے پاس 10,000 روپیہ ہے اور آپ پر 1,000 قرض ہے تو حقیقت میں اب 9,000 کے مالک ہیں، 1,000 کے مالک نہیں ہیں، آپ 9,000 کے مالک ہیں. اس لیے قرض ادا کرنے کے لیے تو آپ رکھ سکتے ہیں. تو ویسے لیکن یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امت میں کمزوریاں آنی تھی تو اپنے لیے تو ایسا ہی کیا، لیکن امت کے لیے یہ سخت شرائط نہیں دی، کیونکہ 200 من جو ایک ام المؤمنین کے 200 من جو سالانہ ملتے ہیں اور 400 من کھجور ملتی ہے ایک کو، اور اس کی اولاد ہے نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، اکیلی ہے، ایک خادمہ ہوگی ساتھ، بس 2 فرد کا خرچ ہے. تو 2 فرد جو ہے عورتیں ویسے بھی زیادہ نہیں کھاتی. تو اب یہ ایک عورت 2 عورتیں سال میں کتنے من جو کھا جائیں گی. وہ مہینے میں 1 من کر لو، مہینے 2 لوگ مہینے میں 1 من کھائیں گی وہ مشکل سے، تو 12 مہینے میں 12 من ہوگا. تو باقی وہ 190 من کہاں جائیں گے، اس کا کیا کریں. اور وہ کھجوریں بھی کتنی کھا جائیں گی روز کی. وہ روز کی تو 1 کلو کھجوریں وہ مشکل کھائیں گی، بہت مشکل سے کھائیں گی 1 کلو کھجور. تو وہ کل دیا کبھی 30 کلو ہی گئی مہینے میں. تو وہ بھی زیادہ 10 من بھی اگر سال میں گئی تو 390 من کا کیا کریں گی. اتنی کھجور کے ڈھیر لگ گئے اور اتنا جو ہے. لیکن جب ملا گھر میں رکھ دیا، دوسرے چوتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کچھ ہے کھانے کو کہ اصل پانی کے سوا تو کچھ نہیں. وہ کہاں گئے 400 من. یہ آپ نے یہ نہیں کبھی کہا
کہ میں نے 400 من کھجوریں بھیجی وہ 2 دن میں ختم کر دیا آپ نے؟ نہیں کہا. وہ 200 من جو کہا گئے آپ کہتی پانی کے سوا کچھ نہیں کہا. کیوں؟ پتا تھا کہ اللہ کی راہ میں گیا سب کچھ. بس یہ سخاوت کا ذوق اپنی بیویوں کو خود دیا آپ نے تو بچتا کیا کہ 2 لاکھ بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے. 2 لاکھ روپے بھیجے. کہا کہ فرش پہ دیری کر دو، کر دی. 2 لاکھ روپے درہم. 2 لاکھ درہم ہے. اندازہ کرے کتنا بڑا ڈھیر ہوگا اس کا. اور کہا چادر پھیلا دے اوپر. خادمہ سے کہا. اب وہ ضرورت مند آنے شروع ہو گئے. پتہ چل گیا کہ 2 لاکھ درہم آئے ام المؤمنین کے پاس. تو خادمہ سے کہا کہ یہ لینے والے دیتی جا، بس دیتی جا. کیسے؟ بس دیتی جا، ایسے ہی گننے تھوڑے ہیں. بس وہ یوں بھرے جھولی میں ڈال دے. جب دوسرا وہ بھرے جھولی میں ڈال دے. اثر تک سب ختم. 2 لاکھ درہم اثر تک ختم. حضرت معاویہ کے بھیجے ہوئے. اور پھر یہ ہے کہ کہنے لگی کہ کوئی روزہ بھی تھا کہ افطاری کے لیے کچھ لے آتی. کہ ہماں وہ آپ بتاتی تو 1 درہم رکھ لیا ہوتا. پہلے تو یاد کراتی ہیں، آپ بتا رہی ہیں 1 درہم بھی نہیں بچا افطاری کے لیے. آپ پہلے کہتی تو میں 1 درہم بچا لیتی تو اس کی افطاری ہو جاتی. کہتے پہلے یاد کراتی، آپ بات کر رہی ہے. اب جہاں سخاوت کا یہ عالم ہو تو وہاں ظاہر ہے کہ آخرت کیسے گم ہو جائے گی، دنیا سے میں کیسے دل لگے گا. تو یہ وہ امتحان دے چکے تھے. اتنی دنیا آتی ان کے پاس اور اسی طرح جاتی ہے. جس طرح آتی ہے اسی طرح جاتی ہے. اور پھر وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھیرا ڈالے بیٹھی ہیں، مانگ رہی ہیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ چپ ہیں، کیونکہ مانگنے والے کو اب نہ نہیں کہتے تھے. کبھی بھی کچھ ہو نہ ہو نہ نہیں کہتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جب چپ ہیں تو مطلب یہ کہ اگر ناجائز ہوتا مانگنا تو روک دیتے، اور روکا نہیں. اب اس میں انکار کیوں نہیں کیا، روکا کیوں نہیں، اور وہ مانگتی کیوں ہے؟ وہ 400 من کھجور اور 200 من جو کہاں گئے؟ مانگتی کیوں ہے؟ اور یہ بڑی صبر مند ہے. یہی مغالطہ کھایا مولوی صاحب نے، جس سے ان کو بے صبر کہہ دیا امہات المومنین کو، کہ بے صبر ہو کے رسول اللہ سے مانگتی تھی اور آپ کو تنگ کرتی تھی اور آپ کو گویا ایذا پہنچاتی تھی. حالانکہ اس گناہ پر ایذا پہنچانے پر یعنی آپ کو ستاتی تھی اور پریشان کرتی تھی. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الذین ان الذین جو اللہ کو ایذا اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں لعنت اللہ علیہم. بتاؤ بچ جائیں گے امہات المومنین اگر ہم یہ مان لیں. پھر کیا وجہ تھی؟ وجہ علم سے معلوم ہوتی ہے. یہ تھا سن 9 ہجری کا واقعہ، جس وقت دولت کی ریل پیل تھی، اور جو بھوک کا واقعہ تھا وہ غزوہ خندق کے بعد گویا رک گیا تھا. غزوہ خندق تک بھوک شدید تھی، اور اس کے غزوہ خندق کے 2 سال بعد وہ حدیبیہ کی صلح ہو جاتی ہے تو راستے کھل گئے تجارت کے، تو آسانیاں ہو گئی. اس وقت اف نہیں کی کسی نے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جو 2 لاکھ اثر تک جہاں 1 درہم بھی نہ بچے، اس کو سال بھر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ملے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، تو کیسے برداشت کرے؟ ایک حضرت زینب تھی، حضرت ان کہتی کہ وہ سینہ پرونا جانتی تھی. وہ سارا دن وہ کڑھائی کرتی اور شام کو بیچ دیتی، بیچ کے اللہ کے راستے میں خراج کرتی. ہم سب رشک کرتی کاش یہ پیشہ ہمیں بھی آتا ہوتا، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. معلوم حسرت یہ تھی. وہ جو 400 من آیا 200 من آیا وہ تو مہینے کے پہلے 2-4 دنوں میں ختم ہو گیا، سال کے ہی. وہ سال کے بعد آیا 400 من، وہ 2-4 دن اسی وقت ختم ہو گیا. پورا سال کیا کرے؟ بھوکی رہے کوئی بات نہیں، بھوکی رہے گی، لیکن اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرے؟ جو 2-4 دن میں 400 من کھجورے 200 من جو اللہ کے راستے میں
لٹا دیتی ہیں، وہ سال بھر کیسے صبر کریں گی اللہ کے راستے میں دینے سے؟ تو سب کا حال یہی تو صبر کرتی تھی۔ اب یہ معاملہ بن گیا کہ روزانہ کہیں سے مال غنیمت آ رہا ہے، کہیں سے جزیہ آ رہا ہے، خراج آ رہا ہے، کہیں سے صدقات آ رہے ہیں، یہ سب کچھ آ رہا ہے، انصار میں تقسیم ہو رہا ہے۔ انصار کی عورتیں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے، اب امہات المؤمنین کیسے برداشت کریں؟ اپنا تو گیا سال کے شروع میں، اور یہ تو انصار کی عورتیں تو وہ تو خرچ کر رہی ہے اللہ کے راستے میں۔ پھر یہ ہوا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہی ہے، یہ جو روزانہ آتا ہے خراج غنیمت، تو شاید اس میں بھی ہمارا حصہ ہو کہ انہیں مانگ کے دیکھیں تاکہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اپنے کھانے کے لیے نہیں مانگتی تھی، اپنے کھانے کے لیے مانگتی تو ہجرت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال صلح حدیبیہ تک مانگتی، کبھی نہیں مانگا کھانے کے لیے، کبھی نہیں مانگا۔ اب مانگنا کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا برداشت نہیں ہے، پہلے کرتی تھی، اب کیا کریں؟ انصار کی عورتیں دھڑا دھڑ کر رہی ہے خرچ، وہ بھی سخی تھی ساری، تو اس لیے کہا کہ درخواست تو کرے۔ جب درخواست کی تو اب چپ ہو گئے، چپ کیوں ہوئے کہ نہ میں آپ کبھی جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ سمجھی کہ اگر ہمارا مطالبہ ناجائز ہوتا تو آپ یقیناً ہمیں روک دیتے آپ وہی کے منتظر تھے کہ یہ مطالبہ وہی بتائے، اگر صحیح ہے تو میں دوں اس خراج میں سے۔ وہی رک گئی، کیونکہ یہ معاملہ پوری امت کے سامنے یہ مسئلہ لانا تھا۔ رک گئی تو صحابہ متوجہ ہو گئے، کیا بات ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ تو آپ نے امہات المؤمنین سے علیحدگی اختیار کر دی، کیونکہ روزہ جب گھر آتے وہ جمع ہو جاتی، وہ ساری آ جاتی ایک ہی جگہ پر، اور آخر ویسے بھی آپ کی صحبت بہت خوب تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے گویا وہ بنایا ستو کا حلوہ ہی کہہ دیتے تھے اس وقت کا تھا، تو حضرت سودا بھی تھی، تو ہم نے کھانا شروع، سودا پیسی تھی، تو میں نے کہا سودا کھا لو، تو انہوں نے کہا، میں نے لے کے نا مٹھی اس کی منہ پہ مل دیا سودا کے، آپ خوب ہنسے، اور پھر سودا بیٹھی بیچاری، تو آپ نے سودا تم اس کے منہ پہ مل دو، سودا نے دیا وہ میرے منہ پہ مل دی، پھر آپ خوب ہنسے۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ باہر سے عمر کی آواز سنا دی، کہتے بھاگو عمر آئے، بھاگو جلدی بھاگو، منہ دھو، جلدی سے منہ دھویا، عمر کہیں اور کام میں جا رہے تھے، آواز سنی۔ یہ ہے، یہ ہنسی مذاق بھی ہوتے تھے، اور یہ سنت چھوڑی امت کے لیے کہ بیویوں کے ساتھ دل لگی کرو تاکہ اس کا دل بہلے۔ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، سب کچھ آپ کی ہو گئی ہے، اس لیے آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو بھی ایک شکایت بھی آپ سے کبھی نہیں ہوئی، یہ تھا۔ تو اس لیے آپ نہ تو کر نہیں سکتے تھے، وہاں آپ بیٹھے ہیں تو خوش گپیاں بھی ہوتی تھی، لیکن اس پر کوئی سوال نہیں تھا، تو آپ نے علیحدگی اختیار کر دی وہی کے انتظار میں۔ منافقین بھی بڑے تیز تھے، طلاق دے دی، طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جناب تو پریشانی ہو گئی، صحابہ رونے لگ گئے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کھیتی باڑی کی ہوئی تھی حوالی مدینہ میں، تو کوئی فاصلہ تھا، میں روزانہ نہیں جاتا تھا، یہی اپنی مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے، تو ایک دن میں جاتا، ایک دن میرا ہمسایا، تو جس دن میں جاتا میں آ کے اپنے ہمسائے کو بتا دیتا آج آپ نے کیا کیا فرمایا، وہ جاتا وہ مجھے آ کے بتاتے۔ ایک دن کہتے وہ آیا، اس کی باری تھی، میرا دروازہ کھٹکا رہا ہے زبردست، وہ کہاں ہے، میں کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہتے بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کیا کہ غسانی آ گئے، کیونکہ ادھر سن 9 ہجری تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، تو غسانی انہوں نے دیتا کہ آنے والے ہیں، تیاری کر رہے تھے، جن کے مقابلے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا، پھر جعفر، پھر ابو رواحہ، خالد بن ولید کے ہاتھوں پر فتح پائی تھی، وہ جنگ بھی ہو چکی تھی۔ ہاں جی، تو اب پھر وہ تیاری میں تھے، جس کے لیے پھر آپ تبوک کے لیے پھر نکلے۔
تو جنگیں ساری ہو چکی تھی، پورا عرب جو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ زیر نگین آ چکا تھا، خطرہ آؤ غسانیوں کا تھا، تو میرے غسانی آ گئے، کہتے اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا، اس سے بڑا کیا کہ رسول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی وقت میں تو چادر لی اپنی بھاگا، آیا تو انصار مسجد میں رو رہے تھے، تو میں نے کہا بھی کیا ہوا، کہ کوئی نہیں بولا۔ میں نے خادم سے کہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر ملنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کہہ دیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بیٹھ کے جا کے مسجد میں رونے والوں کے پاس، پھر مجھے کوئی آرام ہو۔ آخر تیسری دفعہ جب میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی میں نے کہہ دیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر پلٹا، اس لیے اس نے کہا جی بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں گیا، میں نے دیکھا تو وہ چٹائی ایک بس اور کچھ بھی نہیں، اور 2-3 چمڑے لٹک رہے ہیں کونے میں، ان کو رنگنا ہے، ہاں بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں رونے لگ گیا، کہتے عمر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، اور دشمن جو ہے کافر جہنم کا ایندھن، وہ تختوں پر بیٹھے اللہ تلے کرتے ہیں، اور آپ کی یہ حال۔ کہتے وہ تو بھی یہ سوچتا ہے؟ عجیب بات ہے، اللہ نے ہماری جنت دی اور آخرت دیے، ہم نے کیا کرنا ہے دنیا کا؟ خیر پھر میں نے کہا میں کوئی اور بات کروں، تو میں اس سے پہلے تمام ازواج مطہرات کے پاس گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ مانگا کر، وہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں جب میں ام سلمہ کے پاس گیا نا، وہ میری خالہ تھی، تو ام سلمہ سے پہلے گیا میں حضرت زینب کے پاس۔ زینب نے مجھے ٹھیک جواب، زینب نے کہا کہ عمر مجھے تو یہ بتا کہ تمہاری بیوی تم سے نہیں مانگتی؟ آیت 220 اور سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوا فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور آپ سے پوچھتے یتیموں کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ یتیموں کا مسئلہ بہت جلد پیدا ہو گیا تھا۔ غزوہ احد کے بعد خاص طور پہ یتیموں کا مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ بہت صحابہ شہید ہو گئے یک وقت، تو اس لیے یتیموں کا مسئلہ پیدا ہوا۔ تو ان کا کیا کریں؟ تو یعنی ظاہر ہے کہ یتیم ہے، خود تو اپنے طور پر تو وہ بیچارے اپنی کفالت نہیں کر سکتے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے باپ جو ہے وہ کچھ چھوڑ گئے ہیں جائیداد، کچھ وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے۔ ہاں اس لیے اب صورتحال کیا ہوگی؟ جو چھوڑ گئے ہیں، جو نہیں چھوڑ گئے وہ تو کلیتاً گویا رشتہ داروں کے سپرد ہیں، کہ قریبی سے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس پر فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے، اگر وہ نہیں کرتا دوسرا کرے۔ مطلب یہ استطاعت کے مطابق ان کی کفالت کی جائے گی۔ لیکن جن کے ماں باپ کچھ ان کے لیے چھوڑ گئے ہیں، تو ان کو تو ہر ایک چاہے گا کہ میری طرف آ جائے، میری طرف آ جائے۔ ہاں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے مال ایک پائی بھی حرام ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جو ان کی کفالت کر رہے ہیں وہ اگر بہت غریب ہیں کہ اتنا تو وہ نہیں کر سکتے کہ اپنے پاس سے خرچ کرے، بلکہ ان کا اپنے گزارے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ یتیموں کے مال میں سے بھی اتنا دے سکتی ہے کہ جتنا کوئی مزدور محنت کرنے والا ان پر دے سکتا ہے، یہ تو اتنا دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، بچے جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیں اصلاح لہم ان کے لیے خیر بہتر ہے، بس اصلاح بہتر ہے،
مطلب یہ سب سے بڑی بات تو ان کی دلجوئی ہے، ان کو پیار دینا ہے. ہاں، بچوں کو کپڑوں وپڑوں کا، ان کا جوتوں ووتوں کا اتنا زیادہ خیال نہیں ہوتا جتنا پیار کے محتاج ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محتاج بچہ پیار کا ہے. تو انہیں پیار دینا ہے اور انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے نہیں ہے. مثلا ایک شخص ان کا یتیم ہے، اس کے بیٹا بھی اسی عمر کا ہے، یتیم بھی اسی عمر کا ہے. اب بیٹے کو تو گلے لگاتا ہے، یتیم پاس کھڑا ہے. نہیں، دونوں کو برابر لگائے تاکہ اسے معلوم ہو کہ میرا ابو یہی ہے. ہاں، اس طرح سے ان کو غمگین نہ ہونے دے، کیونکہ جب اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دیا تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئے اتنے گنا بخشے گئے. بڑی اہمیت معلوم ہوگا، یعنی معاملہ نازک ہے. اس لیے کہ وہ محبت جو اپنے بیٹے کو ہے وہ دوسرے سے نہیں ہو سکتی. تو اپنے بیٹے سے تو وہ طبعی طور پہ خود بخود سے تو پکڑے گا، لیکن اس کے طبیعت تو اتنا نہیں تقاضا کرتی کہ اس کو بھی اسی طرح سے پکڑے، لیکن پکڑے اس کا حق جان کے. یہ نہ سمجھے کہ میں بیگانہ ہوں، وہ اس کا اپنا ہے، میں بیگانہ ہوں. میرا ابو بھی ہوتا تو وہ مجھے گلے لگاتا، یہ نہ سمجھے. یہی خاتون جو گھر میں، کیونکہ اصل معاملہ خواتین کا ہوتا ہے. خواتین یہ نا یہ ہے کہ بھی ایک خاتون دوسرے کے بچے کو قطعاً برداشت نہیں کرے گی. یہ ہوتا ہے جو ماں کے دل میں محبت وہ باپ کے دل میں نہیں آ سکتی. اس لیے ماں دوری برداشت نہیں کرتی دوسرے کے بچے سے کہ محبت کرے. ہاں، وہ کبھی اچھا نہیں لگے گا وہ دوسرے کا بچہ، بلکہ حسد کرے گی. تو اس کے لیے وہاں بہت بڑا امتحان ہے اس کے لیے. ہاں جی، تو اس لیے کیونکہ وہ دو عورتیں تھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ کہیں آ رہی تھی تو رات کہیں گزاری انہوں نے، تو ایک کے بچے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا. یہ اور تو بڑی چلاک تھی جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا لے گا. بچے دونوں کو ہی نومولود تھے. اس نے صبح اٹھ کے دوسری کا بچہ اٹھا لیا. تو اتنا یہ میرا ہے. اس نے میرا بچہ کیوں اٹھا لیا؟ تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا جو میرا ہے. وہ تو ہے میرا، وہ بیچاری اتنی چلاک نہیں تھی، سیدھی سادھی، اسے بات ہی نہ آئے. میرا بچہ ہے، چل اللہ کے نبی سے فیصلہ کروا لیتے. وہ آگے اب وہ اللہ کے نبی سے خود ذکر کرے کہ ہم سوئی ہوئی تھی کہ اس کا بچہ بھیڑیا اٹھا لے گا. اب یہ روتی ہے میرا بچہ چھینتی ہے، میں کیوں اپنا بچہ دوں، میں کیوں اپنا بچہ دوں. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جب رو رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے اسی کا بچہ کیوں نہ، تو یہ بھی روتی ہوتی میرا بچہ بھیڑیا لے کے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی کا لے گیا. انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جس کے پاس ہے اسی کا ہے، تو ایسے روتی تیرا بچہ لے گا بھیڑیا. وہ بہت تو اور بھی زیادہ سڑکنے لگ گئی، چل پڑی. وہ پیچھے پیچھے روتی آ رہی ہے، وہ آگے لیے جا رہی بڑے نشاط کے ساتھ، بچہ میرا ہے، تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بات ہے ایسے نہیں ہے، بچہ بھیڑیا لے گیا ہوتا تو اس کے پیچھے لگ کے نہیں رو سکتی کہ یہ بچہ مجھے دے دو، یہ بچہ میرا ہے. ایسے نہیں، کسی کے بچے کے لیے نہیں رو ماں کو آنسو آتے. تو کیا بات ہے، تو جلدی جلدی بہت تیز تھی. یہ بات ہے اور اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا. اب یہ رو رہی ہے اپنا بچہ ڈھونڈے، جیسے کچھ بھیڑیا لے گئے. آپ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے میں فیصلہ کر دوں بنا اگر اس کو قبول ہو. آپ فیصلہ کر لیں، میں تو وہی منظور ہے کہ میں بچے کو آدھو آدھ کر دیتا ہوں، آدھا تجھے دے دیتا ہوں، آدھا ایسے. جلدی سے بولی آپ کو اگر یہ فیصلہ مجھے یہ بھی منظور ہے. سمجھ گئے؟ وہ دوسری بولی نہ 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 نہ، اسی کا ہے بچہ، اسی کا ذبح نہ کرنا، اسی کا میں نہیں لیتی، اسی کا ہے ذبح نہ کرنا. سمجھ گئے ماں یہ ہے، اس لیے اسے کا سزا دی تو بدتمیز ہے. ماں ہو کے تو کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ بھی قبول ہے. وہ تھی ماں، یعنی فوراً کہا کہ نہیں میرا بچہ کاٹنا نہیں، اسی کو دے دو، میں نہیں لیتی، اسی کو دے دو. یہ ہے ماں. اس لیے پھر یتیم گھر آ جائے گا تو وہ برداشت نہیں ہوگا. ہاں جی،
اور تو اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے خواتین کے لیے وہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی اپنا حقیقی بیٹا سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ ماں کے یا باپ کے سرپرستی سے محروم ہے بیچارہ ہے. تو اب ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کریں. دل کیفیت الگ ہے، لیکن اس کو بہلانے میں، اس کے غم میں شریک ہونے میں یہ سمجھ کر کے کہ اگر اس کی ماں ہوتی تو کیسے میرے بچے میری طرف بھاگتے ہیں، یہ بیچارہ محروم ہے. یہ اصلاح ہے. انہیں تسلی ہے نا، کوئی بات نہیں، میں تیرا باپ ہوں، ماں میں تیری ماں ہوں، گھبرا نہیں، ہم زندہ ہیں. تو اپنی ماں کے پاس ہم بھی پہنچے گا، سب کو وہیں جانا. اس طرح اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں اور ہم غمگین نہ ہونے دیں، محرومی کا احساس نہ پیدا ہونے دیں. احساس محرومی ان کا ختم کریں. یہ اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو، یعنی وہ مثلا ان کی زمین ہے، باغ ہے، ان کی آمدناتی ہے، تو وہ اپنے مال ہی میں شامل کر لو. ہاں جی، تو کچھ بیچنا اس کو میں سے بیچ دو تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے. کپڑے وپڑے بنانے میں یہ کرنا ہوگا، اور ان کی خوراک اندازہ کر کے اپنے ساتھ ملا لو، کیونکہ الگ ان کا آٹا گوندے اپنا الگ، ان کا الگ، یہ تکلیف ہے بڑی ہے. ان کا سالن الگ پکائیں اپنا الگ، یہ بہت مشکل ہے. اور اس میں پھر ان کا احساس محرومی بڑھے گا کہ اگر ہم ان کے ہوتے تو ہمارا الگ کیوں پکتا. یہ احساس محرومی بڑھے گا. اس لیے اگر تم ملاتے ہو ان کو، اخوان کو تمہارے بھائی ہیں، وہ یتیم بھی تو تمہارے بھائی ہیں، اخوانوں کو. اور واللہ یعلم المفسد من المصلح، آپ کو کہہ کے جی اس طرح تو بہانہ بنا کے کھا جائیں گے ان کا مال، کہ ہم اپنے مال میں کیا شامل کر کے ان کو ساتھ ہی کھلاتے ہیں تو ان کا مال شامل کر لیتے، کھا پی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو فکر تمہیں ہوگی، اللہ کو یہ فکر نہیں ہے، کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فسادی اور اصلاح کرنے والا الگ الگ جانتے ہیں کہ یہ بگاڑ کرے گا، ان کا کھا پی جائے گا، اور یہ اپنا تو ادھر آنے دے گا، ان کا نہیں اپنی طرف آنے دے گا. ہاں جی، اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے مطابق پھر آگے سزا ہوگی، اجر، کیونکہ ان کے رزق پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. رزق تو اللہ نے دینا ہے. اپنے رزق میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں یہ لالچ کر کے کہ اس طرح اپنے ساتھ شامل کر کے نا تو کھا پی جاؤ. اور یہ ہوتا ہے، سارے لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے، بدنیت بھی بہت ہوتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے باتیں ایسی کریں گے کہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے تو کمال کر دیا یتیم کی تربیت والا، بڑی قربانی دیتے ہیں. لوگوں کے سامنے یوں ہوگا، حقیقت میں اندر سے اندر ان کو کھائے جا رہے ہوں. تو یہ معاملہ تمہارا نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے فسادی کو اور اصلاح کرنے والے کو الگ الگ جانتا ہے. اس لیے فسادی کو بھی یتیم کا مال کھا کے تو وہ پھر خوشحالیاں نہیں منا سکتا. ہاں جی، اس لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت دونوں جگہ میں پکڑا جائے گا. دنیا بے برکتی آ جائے گی رزق میں اس کے، اگر یتیم کا مال کھا گیا یہ بے برکتی آ جائے گی. تو اس لیے وہ خوشحال نہیں ہو سکتا. آخرت میں اللہ گرفت پکڑ یتیم کے مال پر. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی یتیم کے مال کو الگ رکھو، الگ اس کا پکاؤ، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اتنا ہی پکاؤ جتنا وہ کھا لیں، بچے نہیں. اور اس طرح سے کپڑے ان کے مال، ان کا مال الگ رہے، اسی میں سے کپڑے بناؤ ان کے. تو یہ بڑی مشقت پڑ جاتی ہے. ہاں جی، کہ اب ایک یتیم ہے، ایک بچہ ہے، ان کے لیے اتنا سال الگ گونڈے، اتنا سال ان کے لیے الگ پکائیں، تو یہ مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، نہ تکو تو مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے،
لیکن حکیم ہے، اس کی ساری کائنات حکمت کے ساتھ چل رہی ہے. اب کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کس قدر فساد ہے ظالموں کا، اس کے باوجود چل رہا ہے معاشرہ. ظالم ظلم بھی اپنی جگہ کر رہے، انتہا کر دی ظلم کی ظالموں نے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ یہ بے قابو ہو جائیں گے مجھ سے، کر لیں ظلم، کوئی نہیں، چل دیں، ناچ کود لیں، اچھل لیں، آ جائے گا بات. جب پھندا پڑے گا تو پھر نہ صدارت کام دیتی، نہ وزارت عظمیٰ کام دیتی، نہ فوجیں کام دیتی، نہ خزانے کام دیتے، کچھ نہیں کام دیتا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو پھر فرعون جیسے جو ہے نا وہ آخر میں ڈبکی کھا کے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا آن، اچھا اب یاد آیا ایمان تجھے، اور اس سے پہلے جو تو نے کرتوت کیے، ظلم کیے، ایمان سمجھے میں تو آ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کا سانپ دیکھا تو ایمان سمجھ میں آ جاتا اس کی. اس کے باوجود یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی کوئی رب ہے. تو اب سمجھ میں آتا ہے. اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی. جب اللہ کی گرفت آ جاتی ہے تو ان اللہ عزیز الحکیم، عزیز ہے اور حکیم ہے. مہلت دیتا ہے، سنور جائیں، باز آ جائیں، بچ جائیں. ولا تنکحوا المشرکات، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرو گے، حتی یؤمنن، جب تک ایمان نہ لے آئے. مشرک عورت سے نکاح حرام ہے. اور والا آمۃ مومنۃ، ایک مومن لونڈی، خیر من مشرکۃ، ایک مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے. آزاد عورت کا خاندان ہے، پیچھے عزت بڑی ہے اس کی. لونڈی کے خاندان تو ختم ہو گئے، تو جنگ میں مارے گئے، اور یہ گرفتار ہو کے آ گئی، اب بکتی پھرتی ہے بیچاری. لیکن مومن ہے، ایمان لے آئی. تو یہ اگر اس سے وہ مالک جو ہے اس کے وہ جائے ٹھیک ہے جی ہم اس کی آگے شادی کر دیتے ہیں، تو وہ شادی کر دے تو ان کی لوڑی تو ان کی رہے گی، ان سے آزاد تو وہ نہیں ہوئی، ان سے آزاد نہیں ہوئی، بلکہ ان کا بھی حکم ماننا، اس کا بھی ماننا. تو اب یہ الجھن تو ہے کہ میری بیوی ہو اور وہ جب چاہے وہ بلا لے، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے. تو فرمایا اور آزاد عورت جو آزاد ہے بہرحال. تو یہ ہے کہ مشرکہ آزاد عورت سے مومن لونڈی بہتر ہے. لہذا مشرک عورت سے جو ہے نا وہ تم شادی نہیں کرو گے. ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو، بڑی حسین ہے، نہایت دولت والی ہے، دولت مند ہے، بڑی حسین ہے، بڑی لکھی ہے، بڑی عقل مند ہے، دانا ہے، طبیعت کی بڑی اچھی ہے، اطاعت شعار ہے، لیکن ہے مشرکہ، نہیں شادی کرو گے اس سے، وہ تمہارے لیے حرام ہے. حتی یؤمن، جب تک ایمان نہ لے آئے، اس سے پہلے شادی نہیں کرو. بولا تنکحوا المشرکین، اور نہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو گے مشرکوں سے، یہ بھی نہیں کر سکتے. کسی مشرک مرد سے تم کسی خاتون کی، اپنی بیٹی کی، بہن کی، کسی کی شادی نہیں کر سکتے. حتی یؤمنوا، جب تک کہ وہ مشرک مرد ایمان نہ لے آئے. اور بولا عبد مومن خیر من مشرک، اور غلام مومن وہ مشرک سے زیادہ بہتر ہے، مشرک مرد سے. کہ مشرک مرد جو ہے یہ ہے کہ مثلا قادیانی ہے، یہ شیعہ ہے، غالی. غالی اس لیے کہا کہ شیعہ کی وہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو صحابہ کو کافر نہیں کہتے. اور خلفائے راشدین کو اسی ترتیب سے مانتے جس ترتیب سے آئے. صرف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں، تمام صحابہ سے، حضرت ابوبکر سے بھی، حضرت عمر سے بھی، حضرت عثمان سے بھی افضل مانتے ہیں. یہ اور عقائد میں زیادہ ان کا فرق نہیں ہے. تو ان کے خلاف علماء کا کفر کا فتویٰ نہیں. اور انہی کی آڑ میں یہ بھی مسلمان بن جاتے ہیں. جب علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً شیعہ کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا،
بلکہ الگ الگ تمیز کر کے. تو یہ تو اثنا عشری ہے. ہاں ہمارے ہاں جو شیعہ ہیں یہ اثنا عشری شیعہ ہے، یہ قطعی کافر ہے، تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی. ہاں جی. تو اس لیے کیونکہ وہ ایسا ہوا ہے کہ عدالت میں یہ اپنا ایمان نہیں ثابت کر سکے. ہاں اس لیے ایک کوئٹے میں کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کر بیٹھا، بعد معلوم جو شیعہ ہے، تو اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا بیٹی گھر بٹھا لی. ہو گیا اپنے وکیلوں کے پاس، شیعوں کے پاس، میری مدد کرو. اس نے کہا شادیاں 4 کروا دیتے ہیں تیری، اس میں مدد نہیں. عدالت میں نہیں جاتے، عدالت میں گئے تو کافر قرار پا جائیں گے، عدالت میں نہیں جاتے ہیں. کیونکہ ایمان نہیں ہے پلے، ثابت نہیں کر سکتے اپنا ایمان. اس لیے یہ قطعی کافر ہے جو اثنا عشری شیعہ ہے. تو ایک مومن غلام اس سے اپنی بیٹی بیعت، حالانکہ وہ با اختیار نہیں ہے، وہ تو مالکوں کے قبضے میں ہے، چاہے اجازت دے چاہے نہ دے. ہاں جیسے تو اس لیے لیکن وہ مشرک مرد سے بہتر ہے، آزاد مشرک مرد سے وہ غلام بہتر ہے. ولو اعجبکم، اگرچہ یہ مشرک مرد تمہیں بڑا پسند ہے، کاروبار بڑا ہے، شرطی کا مالک ہے، حسین بہت ہے، بڑا اونچا تعلیم یافتہ ہے، یہ اس کی جائیداد بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، تو پسند تو ہے بہت، اور وہ بھی چاہتا ہے. لیکن اور وہ غلام جو ہے وہ دوسرے کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ تو ایک وقت کے کھانے کا بھی مالک نہیں ہے. تو پھر بھی اس مشرک مرد سے بہتر ہے. حالانکہ وہاں تو لڑکی کو پھنسا دینا ہے نا، لیکن مشرک مرد کے ہاں جہاں یہ اللہ تلے کرے گی، بڑے مزے سے زندگی گزارے گی، اس زندگی سے وہ غلام کی ماتحتی کی زندگی بہتر ہے. اس قدر نفرت ہے گویا مشرک سے. اولئک یدعون الی النار، کیوں کہ یہ دعوت دیتے آگ کی طرف. ایک لڑکی اگر شیعہ کے جائے گی تو ابو بکر کو کافر کہلوائیں گے، حضرت عمر کو گالیاں دلوائیں گے، حضرت عثمان پہ لعنت بھجوائیں گے، تو ظاہر ہے کہ آگ میں تو جا پڑے. اس لیے یہ دعوت دیتے ہیں آگ کی. اگر مرزائی سے شادی کرو گے تو وہ غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود کہلوائیں گے، اس کا کلمہ پڑھوائیں گے، تو بیچاری آگ کی طرف تو پہنچ گئی. اس لیے کہا کہ یہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف. اور واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی اور مغفرت کی. تو بتاؤ کیسے ان کے ہاں جاؤ گے، کیسے بیٹی لے جاؤ گے ان کے ہاں؟ تو اللہ کو تو چھوڑ دیا پھر تم نے. جب مشرک سے کافر سے بیٹی بیاہ دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ تو پھر وہ آگ میں چلے گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف آؤ. جب جنت کی طرف آنا ہے تو پھر کافر سے کیا تعلق تمہارا؟ جب جنت کی طرف آنا ہے تو، اور اس کی مغفرت کی طرف آؤ بإذن. وہ اپنے حکم سے دیتا ہے جنت کسی کی سفارشوں پہ نہیں ملتی. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت لے لیں. یتذکرون، نصیحت لے لیں. اس لیے اللہ کی آیتیں جو آتی ہیں اور نہایت وضاحت سے بیان کی جاتی ہیں. احکام بڑے آسان اور پیچیدہ نہیں ہے، احکام بڑے آسان لیکن بڑے جامع ہوتے ہیں احکام. تو وہ تاکہ لوگ نصیحت لے لیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، ایام ماہوالی. ہاں جی، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، ہمیں کن چیزوں پر پابندی ہے. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں حیض جو تھا نا بڑی نفرت کے قابل تھا، اور عورت سے بڑی نفرت کی جاتی تھی، کیونکہ اس کو تو حیض آتا ہے، بڑی نفرت کی جاتی. جب یہ ایام شروع ہوتے تو اس کے برتن الگ کر دیے جاتے، اس کا مکان کمرہ الگ کر دیا جاتا، بستر الگ کر دیا جاتا. بس تو کسی برتن کو وہ ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ برتن ناپاک ہو جائے گا. یہ ان دنوں میں اس معطل ہے بالکل. اور یہ کہ وہ اسی کے برتن میں اسے کھانا دیا جائے گا. ہاں جی، یہ نہ کہ وہ سالن لے گئے
تو اسے کہا اپنا برتن اٹھا، وہ اٹھائے گی، اوپر سے ڈال دیں گے اپنے برتن سے، اس میں ڈیل دیں گے، اس کے برتن کو ہاتھ نہیں دلائیں گے. ہاں جی، بس وہی اپنے برتن دھوئے گی. ہاں، اور وہ نیچے برتن کر کے اس میں دے گی. اور روٹی لائے ہیں تو لا بھائی اپنی چنگیر لا، وہ لائے گی، اوپر سے پھینک دیں گے روٹی، چنگیر تک ہاتھ نہ پہنچے ہمارا. یہ رسوائی تھی عورتوں کی. اسی لیے صحابہ نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت بیچاری اتنی ذلیل ہے کہ ایام ماہواری کا اس کے بس میں ہے؟ اللہ کی طرف جب آ رہے ہیں تو اتنی ذلیل کیوں؟ تو یہ فرمایا کہ وہ ایام ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہوا اذن، آپ کہتے ہیں وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور جو واقعی ایسی ہے کہ ویسے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھ دیا. فطرت میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے وقت پر آئیں گے تو عورت کی صحت بحال ہے، اگر ان میں خرابی پیدا ہو جائے تو عورت کی صحت میں خرابی پیدا ہو جائے گی. وہ عورت کی صحت کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے لیکن ہے تکلیف دہ چیز. اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے یہ عورتوں کے لیے یہ چیز رکھی ہے. بہرحال وہی جانتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. جس کو ایام ماہواری نہ آئے، یہ تکلیف نہ ہو، اولاد نہیں ہوگی. یہ بھی ہے ساتھ، اسے اولاد نہیں ہوگی، اولاد سے محروم، اور بیماریاں آ جائیں گی بہت سی، موٹاپا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ان کا آنا ضروری ہے. اور جب یہ شروع ہوتے ہیں تو تکلیف دہ، تو اس لیے اذا تکلیف دہ ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم جدا رہو عورتوں سے ایام ماہواری میں، بس یہ ہے. یعنی ان سے صرف جدا رہو، ان سے ہم بستر نہیں ہو سکتے. باقی وہ کھائیں گی، پیئیں گی، کھانا پکائیں گی، برتن دھوئیں گی، کپڑے دھوئیں گی، سب کچھ کریں گی. کھانا بھی خود پکائیں گی، دیں گی بھی. یہ نہیں ہے کہ ان کا مکان ہی جدا کر دو، ہر چیز ہی جدا کر دو. یہ نہیں کہا کہ اپنے سے انہیں جدا کر دو، تم ان سے جدا ہو جاؤ. ہاں جی، یعنی ہم بستر نہ ہو ان سے. یہ بس یہ ہے. تو عورتوں کی بڑی آسانی ہو گئی، بہت زیادہ. یہ تو بڑی پریشانی تھی. اور ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہیں جاؤ. یہ ہے بس اصل بات. قریب نہیں جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لے. حتی یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو لے. فإذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں تو فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو پھر ان کے پاس اسی طرح آؤ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی کوئی اپنی بیوی سے لواطت نہیں کرے گا کہ کیونکہ یہ میرے لیے حلال ہے لہذا میں جیسے کروں. یہ غلط بات. اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی اس کے پاس آؤ گے. ہاں جی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیار ہے توابین، توبہ کرنے والے، اور متطہرین، اور پاک رہنے والے. پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور توبہ کرنے والوں سے. کیونکہ ہمارا یہ حالت جو ہے، گناہ تو ہر وقت ہی صادر ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. کہ ہم ٹھیک اللہ کی مرضی میں ڈھل جائیں ناممکنات میں سے ہے. اس لیے پھر اس کی کمی توبہ پوری کرتی ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. یہ چیزیں جو ہے نا، تو پھر اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور پاک رہنے والوں کو یہ ایسے نہ کہ بھئی اس سے کہ بھئی اب نماز یا نماز کے لیے آ جا، یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت ہی کپڑے ٹھیک نہیں ہے. بات یہ کہ جو یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو نمازی نہیں ہے وہ ناپاک ہے. اور یہی عذر کرے گا ہر شخص کہ جب نماز واقعی پڑھنی چاہیے، جب آجا نماز کے لیے جب کپڑے ٹھیک نہیں ہے، کل میں کپڑے دھلا دے تو پھر بھی وقوف آدمی ناپاک پھرتا ہے تو ناپاک کپڑوں میں پھرتا ہے. حالانکہ کپڑے پہننے سے ناپاک نہیں ہوتے، اور میلے ہونے سے ناپاک نہیں ہوتے. نجاست لگے گی تو ناپاک ہوئے کپڑے. اب ایک مزدور ہے تو وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ کہ جی میں اب نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، گارے سے کپڑے بھرے ہوئے، تو میں کیا ایسی کر سکتا ہوں کہ جب
مزدوری ختم ہو تو شام کو ایک اچھی نمازیں پڑھ لیا کرو، کپڑے دوسرے پہن کے دوسرا، میں نے کہا بالکل نہیں، انہی کپڑوں میں پڑھ لیا کل جو مزدوری کے وقت پہنے ہوئے ہیں کہ گارا لگا تو گارا کیا ہوا لگا ہوا ہے تو یا تو یہ کہ گارے میں تم ناپاک پانی ڈال رہے ہو کہ جی پانی ناپاک آ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے. جب پانی موٹر کا یہ ہے اور مٹی باہر سے آئی ہوئی ہے، ٹرالی دے کے آئی ہے، تو گارا تو ناپاک نہیں ہے جو تیرے کپڑوں میں لگ گئے. سارے لت پت ہو جائے تیرے کپڑے، جسم بھی لت پت ہو جائے. تو گھٹنوں تک مٹی میں اسرا ہوا ہے تو اب اتنا وقت نہیں کہ وہ سارا دھوؤں تو وہ نماز نکل جائے گی، تو ٹھیک نہیں، وضو کرو، پانی لگی رہے مٹی. کیا لیتی ناپاکی نہ ہو، طہارت ہو. صفائی اور ہے. اب یہ سکولوں میں جدید کتابوں میں ہے صفائی نصف الایمان ہے، جھوٹ اور بکواس ہے. اگر صفائی نصف الایمان ہے تو آدھا ایمان تو سارا امریکہ کے پاس ہے. پھر بڑے صاف ستھرے ہیں وہ، محل آنے نہیں تقریب، تو آدھا ایمان تو لے گئے وہ. طہارت نصف الایمان ہے. طہارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا نہیں کہا. صفائی کے لیے آتا ہے وہ عربی میں نظافت، طہارت نہیں آتا. تو النظافت و نصف الایمان نہیں کہا، طہارت و نصف الایمان. اس لیے ایک بچہ اسے ماں نے نہلایا ہے، دھلایا ہے اور کپڑے دھلائے ہیں دردی سے، اپنا دھوبی سے. اب دھوبی جو ہے نا وہ کپڑے دھوتا ہے ایک چھپڑ پر، جس چھپڑ میں وہ پتہ نہیں کب کا پانی کھڑا ہے، گندگی سب کچھ ہے، وہ اسے تو کپڑے سفید کرنے سے ہے. اب کپڑے تو ناپاک ہیں، صاف ستھرے ہیں. اب ادھر رہی ہے کہ صفائی کا کل کو مقابلہ ہے، بچوں کہا ہے کہ صفائی کا مقابلہ ہوگا. اب غریب بچہ ماں کے پاس استری نہیں ہے، کپڑے پانی دھوتی ہے اور سادہ سا کپڑا ہے بیچاری کا، وہ اس کو بال پڑے ہوئے اس طرح پہنا دیا تو صفائی میں تو نمبر لے جائے گا وہ بچہ جو ناپاک ہے، جو ناپاک کپڑے پہنے کھڑا ہے. اب یہ تو صفائی میں دوسرے نمبر پہ رہ جائے گا. اس لیے طہارت نصف الایمان، طہارت نصف الایمان، طہارت نصف الایمان ہے، صفائی نہیں نصف الایمان. النظافت نصف الایمان نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے حدیث کا نہایت غلط ترجمہ کیا جاتا، جھوٹ بولا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ منسوب ہے کہ حدیث میں آتا صفائی نصف الایمان ہے. اس لیے کہ طہارت نصف الایمان ہے کہ جب آپ اہتمام کریں گے جسم کو پاک رکھنے کا، کپڑوں کو پاک رکھنے کا، تو اس کے بعد کیا دل کی بھی طہارت ہے. یہ کہ مطلب یہ حسد کینہ دل سے نکلنا، وہ نکل گیا تو آدھا ایمان تو خود ہی ہو گیا. یہ چیزیں ہو گئی کہ دل میں کینہ حسد کسی کے لیے نہیں رہا، اس سے دل کو پاک کر دیا. اور کپڑوں کو نجاست سے پاک کر دیا، جسم کو نجاست سے پاک کر دیا، تو نصف ایمان تو آ گیا. اس لیے کہ طہارت نصف الایمان. اور تمام اعمال میں طہارت سب سے مشکل ہے، کیونکہ دل سے کسی کے لیے بھی کینہ نہ رہے آپ کے دل میں، کسی کے لیے بغض نہ رہے، کینہ نہ رہے کسی مومن کے لیے. تمام اہل ایمان کے لیے آپ کا دل بالکل صاف ہو مطلقاً. یہ نصف الایمان ہے اور یہ بات آسان نہیں ہے. کہ میرا دل بالکل صاف ہے، بالکل غلط ہے. اس وقت پتہ چلے گا جب مفادات پر رد پڑے کہ بھلا آپ کا دل صاف ہے یا نہیں. اس لیے واقعی یہ بہت مشکل ہے کہ لیطہرکم اہل البیت. اللہ چاہتے ہیں، امہات المومنین کے بارے میں کہا لیطہرکم اہل البیت. اللہ چاہتے ہیں تاکہ تمہیں پاک کریں اے گھر والوں. تو پاک کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کپڑے نہیں دھوتی تھی تو اللہ تعالیٰ دھلانا چاہتا